حوالہ مانگا تو انہیں ہاں حوالہ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کہاں سے ٹھیک وہ ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ہم نے حوالہ میں پیش نے کیا. میں نے آپ سے وہی باتیں معلوم کرنے کے لیے کال کی ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے پریشان ہیں، ہو سکتا ہے دیکھیے علم کی جستجو ہوتی ہے انسان کو، کوئی چیز یونیک لگ گئی، نئی لگ گئی، اب سوچتا ہے کہ اس میں غور و خوض کرے، اس میں پتہ کرے کہ کیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے سوال کر سکتا ہے، مسئلہ نہیں. لیکن ایک انسان ہوتا ہے ہر وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کسی کو ہر وقت جواب دے سکے، ہو سکتا ہے کوئی مسائل رہے ہو، مصلحت رہی ہو، نہیں وہ نہیں، معاملہ آپ نہیں. اگر تو کلپ وغیرہ سنیں گے ان کی حسینی ہاں صاحب ہاں والی، تو میں نے ان سے اب پہلے ہی بولا کہ جب جی انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، جی جی تو جی میں نے کہا اگر آپ بولیے تو میں کل کال چلیے کروں، تو بولے آپ نہیں مجھے نہیں آپ بولیے ہاں کیا بات ہے. اب میں آپ سے جو سوال کر رہا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ نے کہا ساری کتب ہمارے پاس ہے، تو کون کون سی نہیں کتابیں ہاں، آپ کے پاس؟ گھروں میں مولا کرم سے گھر میں موجود ہیں، یعنی کہ جی علامہ فاتح ٹیکسٹ تک کی کتاب موجود ہے، جی فیصل الوسائد تک موجود ہے. جی جی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کرکٹ میں رہتے ہیں، سنیے میں ہاں کرکٹ میں ہوں، میری جاب جی کانپور میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میں گھر سے کرکٹ دور رہتا ہوں. ٹھیک ہے لیکن کچھ ہیں جیسے اصول کافی ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ پاس میں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. الفین ہے علامہ ہلی صاحب کی. میں نے یہ آپ سے پوچھا کہ اصول ہاں یہ کافی سب کی جلد کتنی ہے، تو آپ مجھے بتا رہے ہیں پانچ کہ جلدیں ہیں، سنیے بھائی 5 جلدیں اصول وہ کافی. 5 جلدیں آپ کے پاس ہیں نا، جو ہاں شیخ کلینی نے لکھی ہیں وہ کتنی جلدیں ہیں مجھے یہ بتائیے. اصول کافی 5، فروع کافی 5، اور باقی اور کتنی جو نہیں ہمارے غلط پاس کہہ ہے رہے وہ ہیں میں نے آپ کو بتائی. نہیں تو غلط مجھے یہ جان کے کیا کرنا سنیے ہے کہ انہوں آپ نے کتنی لکھی ہے. آپ سن لیجئے نا. یہ عالم نہیں ارے نہیں، یہ سنیے، آپ کا کام ہے کہ نہیں آپ نہیں ساری کتابیں اکٹھا کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہی کام ہے، اس لیے جو بات ہمارے پاس جو آپ دیکھیں گے جو تو ہمارے پاس 10 تو بیٹ جو ملیں گے، سوال دیکھیے، یا تو آپ 100 سوال تو. کر لیں یا جواب دے دیں، یا چلیے آپ نہیں پہلے نہیں، سوال میری کر بات لیجیے میں سنیں. جواب دیتا ہوں، یا میں سوالات کر نہیں لیتا ہوں آپ جواب دے دیجیے گا. نہیں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ہاں آپ ایک کیا بتائیے. کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، آپ ٹوٹلی ٹاپک سے ہٹے ہوئے ہو. بات میں یہ ٹاپک پہ آگے گفتگو ٹاپک کیا کرتا تھا؟ ہوں آپ سے. آئیے نہیں، تو ایک منٹ ٹاپک پہلے یہ یہ تھا. بتائیے، آپ سوال دیں گے یا ایک دیکھیے پہلے میں آپ سے لڑ نہیں رہا ہوں، پہلے ہی کہہ چکا ہوں میرے بھائیو، آپ میں آپ سے علمی بحث کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے اپنی وائس میں کہا ہے کہ کبھی سامنے بیٹھ کے بات کریں تو بات کریے گا، وہ نہ جانے کون آپ سے بات کر رہے ہیں، کہ علمی بات کریے. اس لیے جہالت کا تو میں بھی قائل نہیں. دیکھیے ہم علامہ کوئی نہیں ہے، عالم صرف 14 ہیں اس کائنات میں، باقی سب طالب علم ہیں. ٹھیک ہاں ہے، بے شک مولا سب صاحب طالب ہمارے علم یہاں، ہیں. ہاں ہم بھی طالب علم ہیں، اور آپ بھی طالب علم. باقی کا اب وردکار. سنیے، اب یہ بتائیے کہ آپ پہلے سوال کریں گے یا پہلے جواب دیں گے؟ نہیں، ہمارا سوال ہو چکا ہے جو تھا. بتائیے کیا سوال ہمیں ہے. جواب نہیں دینا ہے، جواب حسینی صاحب کو دینا ہے. میرا جو نہیں نہیں نہیں، سوال تھا ہو آپ گیا. کے وہ آپ کا ٹارگیٹ حسینی صاحب نہیں ہے، آپ کا ٹارگیٹ کوئی اور ہے. میں اس لیے آپ سے کال کر کے پوچھ رہا ہوں. سوال یا تو مجھ سے نہیں نہیں، کریے میرا آپ، یا ٹارگیٹ میں نہیں سوال نہیں آپ سے نہیں کرتا ہوں. نہیں، آپ بتائیے. نہ سوال کریے. میں سنیے میں کیا نہیں بول رہا ہوں، میری بات ہاں آپ سنیے. ہاں بتائیے. سرکار آپ میری بات سنیے. جی سنائیے. میرا ٹارگیٹ، ہوں میں علماء کی عزت کرتا ہوں، بہت اچھی میں بات ہے، تقلید کا قائل ہوں، بہت ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. میں کس کی؟ علماء کی جوتیاں میرے سر پہ. اچھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. ہوں اب وہ آپ ذمہ دار نہیں پوچھنے کے کہ کس کے سنیے. ہے کہ نہیں نہیں. صحیح تو کہ آپ کہہ نہیں؟ رہے یہ حق تقلید، نہیں ہے نہیں آپ نہیں کو. نہیں نہیں، آپ کہہ رہے تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. تو تقلید کسی نہیں نہیں، مرد یہ حق وقت کی آپ کرتے ہوں گے نا نہیں، لیکن بھائی. یہ آپ کو حق نہیں ہے نا پوچھنے کی. نہیں نہیں، مجھے حق نہیں، لیکن اتنا تو میں اتنا تو جان اچھا، سکتا ہوں کہ اب آپ ایک عالم ہی کی جواب دیے. کرتے ہو نا، آپ علماء ہی نہیں، کی کس تقلید امام نے کرتے ہو نا. کہا ہے؟ اب آپ نے کہا کہ کس مرجع کی تقلید کرتا. آپ نے ہاں سوال کیا، جی جی میں جی. آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ مولا نے کس مقام پہ کہا ہے کہ کسی ایک ہی مرجع کی کرنا ہے. ہاں کسی مقام پہ نہیں کہا، اس کا میں نہیں جواب کہہ رہا دیجیے ہوں، آپ. کسی ہاں نے نہیں کہا، کسی نے ہاں، نہیں کہا، نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہ سوال کیوں کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ کس کی کرتے ہو. یہ کہاں بھائی لکھا ہے کہ کسی ایک کی کرو. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تقلید کرتا ہوں تو میں نے پوچھ لیا کون سا اس میں حرج ہو گیا. ہاں بالکل، جو مسائل میرے سمجھ میں نہیں آتے چلیے میں ایک ان کے منٹ. طرف بھی رجوع کر لیتا ہاں ہوں، تو وہی ایک منٹ خراسانی بھائی طرف بھی بھائی رجوع بھائی. کر لیتا نہیں ہوں. نہیں نہیں، دیکھیے ہاں میں اس طرح سے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں بہت سافٹ مزاج ہوں اور میں ایک طالب علم ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ سکھائیں اور میں سیکھنے کی کاوشیں کرتا ہوں. آپ یہ بتائیے نہیں کہ نہیں، پہلے آپ اپنے یہ سوال کر رہے ہیں یا میرے جوابات دیں گے آپ؟ آپ کا سوال یہ تھا، سوال آپ کر چکے ہیں، میرا جواب میں لیجیے نے گا. ابھی تک کوئی سوال ہی نہیں کیا. نہیں، آپ کا سوال یہ ہو چکا ہے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں. چلیے تو وہ میں نے پہلے اب پوچھ آپ لیا اپنے آپ سے. نہیں میں نے عمومی طور سے پوچھا کہ آپ کس کی تقلید کرتے نہیں ہیں، تو نہیں، آپ نے عمومی نہیں طور پہ بتایا. نہیں پوچھا. نہیں 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 نہیں، اب آپ یہاں پر اپنے سوال کو صحیح کریے. چلیے بتائیے. ہاں میں جی، نے سوال کر لیا آپ سے، اس میں کیا حرج آپ ہے؟ سوال یہ صحیح ثابت کریے اپنا. ہاں پہلے تو آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ کس کی کرتے ہو. تو میں نے آپ سے، اب میرا سوال ہے، ہاں اب آپ جواب دیجیے کہ اچھا اچھا. امام نے کس مقام پہ کہا ہے کہ کسی ایک کی میں تقلید کہہ رہا کرو. ہوں کہ امام نے کسی مرجع کا تعین نہیں کیا کہ فلاں کی کریے یا فلاں کی کریے. آپ کو ایک ایسے مجتہد العصر کی تقلید کرنا ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، تقوی کا پابند ہو، ہاں خطا سے محفوظ، گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، ہری سے ہاں دنیا نہ ہو. یہ علامات جس میں پائی ہاں. جاتی ہے آپ کر لیجئے. آپ نام تو کسی کا لیا نہیں امام نے، جو اور جو مطیع امر مطیع مولا. امر مولا ہو. ہاں، اب تو یہ آپ تو مین تو اپنے آپ ایک بھول ہی منٹ، گئے تو. اب ہاں، آپ اپنے سوالات قائم کریے. آپ کے سوالات کیا ہیں، میں اس کے بس جواب دوں میرا یا میں سوال سوال وہی قائم تھا کرتا ہوں؟ جو، ہاں میں آپ کا سوال میں اس قائم کے ہو چکا جواب. ہے. میرا سوال یہی ہے، ہاں سنیے آپ ایک بات اور. ہاں میں جو ہے، میں نے تو مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا. ہاں
پہلی بات میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں، اگر میرے شہر میں معلوم کریں گے معلوم پڑ جائے گا. تو پھر تو اس لیے آپ کا مجھ سے ان کا مجھ سے سوال نہیں بنتا ہے، مجھے میرا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے جو یہ پڑھا ہے بھائی نائب امام، بھائی یہ نائب امام کہاں سے پڑھا جبکہ 12ویں جلد میں امام منع کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال ہو گیا، آپ جواب لیجیے آپ. تو اب آپ جواب دیجیے. آپ صرف حسینی صاحب سے نہیں، پھر تو آپ کا سوال یہ ایک جنرلی سوال ہونا چاہیے، کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہاں ہے. بے شک میرا حسینی صاحب سے نہیں ہے، بے شک بس آپ کا شبہ ہے، بے شک آپ کا شبہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا جواب چاہیے کہ نائب امام کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ دے دیجیے. یہی تو بے شک بے شک. ریکارڈنگ آن کریے، ریکارڈنگ آن کریے اور حوالے لکھیے. جی بول ریکارڈنگ آن کیا؟ اب لکھیے. جی بتائیے. اب لکھیے الادلہ علی نیابت العامہ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا سمجھاؤں؟ نیابت عامہ پر روایت سے دلالت. نیابت کی دو قسمیں ہوتی، سنیے سنتے رہیے، بولیے نہیں، بولیے نہیں، سنتے رہیے. نیابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نیابت خاصہ. میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا اب بزی ہو گئے آپ؟ نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہاں سنیے، نیابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نیابت خاصہ اور ایک نیابت عامہ. نام بتایا؟ العادلہ عادلہ نہیں، عدلہ. ہاں دلیل کی جمع ہوتی ہے. ہاں العدلہ. علی نیابت العامہ. ہاں علی نیابت العامہ. نیابت العامہ. اب آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو آپ کیا تفسیر کریں گے؟ آپ کیا سنیں گے؟ سنیے. نہیں آپ چھوڑیے سرکار. ہاں سنیے ہماری آپ سنیے. پڑھوا بھی لیں گے، ہمیں نہیں آتا نا. ہاں تو آپ کو جتنا آتا ہے صرف اتنا بولیے. آپ جتنا جانتے، قرآن کہتا ہے لا تقفوا ما سنیے یار، لا تقفوا ما لیس لک بہ علم. قرآن مجید کی آیت ہے، جتنا جانتے ہو صرف اتنی گفتگو کرو ورنہ فساد کا موجب بنو گے، اور فساد برپا کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر اور فاسد ہوتا ہے. تو اتنا بولیے جتنا قرآن. ہاں قرآن ڈانٹ کے کہہ رہا ہے. سنیے اب جو میں بتا رہا ہوں سنیے. نیابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. آپ غیبت امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کب غیبت صغریٰ کب سے شروع ہوئی تھی؟ جی ہاں بتائیے. کب سے شروع ہوئی ہے؟ نہیں آپ بتائیے. آپ تو امام کی تقلید کرتے ہیں نا. ارے سنیے، آپ تو امام کی تقلید کرتے ہیں. آپ بتائیے کب سے شروع ہوئی؟ ہم تو آپ سے علم لے رہے ہیں تو آپ بتائیے. ہاں سنیے، آپ تو امام کی تقلید کرتے ہیں نا. آپ کا کہنا ہے کہ میں تو امام کی تقلید کرتا ہوں. نہیں میں تو آپ سے علم لینے کے لیے بیٹھا ہوں. علم نہیں، ادھر سنیے کہ مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں. جب میں بولنا شروع ہوں تبھی آپ بول لیے. پہلے آپ بولنا شروع کریں گے، آپ بھی بولیں گے. مطلب نہیں آپ بول لیے. میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ بولیں گے، ہمیں اب سنتے جائیے. 259 میں غیبت. نہیں مجھے یہ نہ بتائیے، مجھے حدیث بتائیے. میں حدیث ہی بتا رہا ہوں، میں حدیث ہی بتا رہا ہوں. میں نے قرآن کا حوالہ دیا، لہذا فاسق مت ہو جانا. بھی زبان چلا کے فاسق مت ہو جانا. جملہ سنو. ہاں ٹھیک ہے. غیبت صغریٰ کب سے کب تک ہے؟ ہاں بتائیے. کب سے کب تک ہے؟ آپ امام کی تقلید کریں گے؟ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ غیبت صغریٰ کب سے شروع ہوئی؟ آپ امام کی تقلید کریں گے؟ میں بول رہا ہوں، آپ بولیے. سنیے، غیبت کبریٰ کا آغاز کب سے ہوا؟ آپ بولتے رہیے، وہی میں کہہ رہا ہوں. ارے جواب تو دو، کوئی بولتے رہیے. امام کی تقلید کرتے ہو؟ نہیں میرا سوال ہو چکا. آپ مین اس پہ آئیے، العدلہ علی نیابت الائمہ میں. آپ یہ بتائیے حدیث کیا ہے. اسی پہ آ رہا ہوں، اسی پہ ڈائریکٹ آئیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے. نہیں جو ہندوستان، سنو یار، ایک لفظ آپ کو بھی پتا ہے کتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ نہیں فاسق آپ مت ڈرائیے. نہیں آپ وہ مت بتائیے. جتنا کہہ رہے اتنا سنیے. ہاں اتنا سنیے. آپ مراجع کرام پہ انگلی اٹھا رہے ہو نا. آپ سنو، آپ کو نہیں اگر ابھی چاہوں تو کافر ثابت کر دوں گا. ابھی کافر اور فاسق ثابت کر کے اٹھوں گا یہاں سے. سنو، ارے وہ ٹھیک ہے، آپ ثابت کرنے کچھ نہیں ہوتا ہے. شروع ہوئی؟ میں کیا بول رہا ہوں، آپ بتاتے رہیے بس. ہاں میں بتاتا رہا ہوں. آپ سیدھے نہیں اتنا ٹائم نہیں کہ میں لمبی طویل بیان کروں گا. آپ امام کی کرتے ہیں، آپ کو اتنا شعور نہیں کہ امام غیبت صغریٰ میں کب گئے اور غیبت کبریٰ کا نہیں. میں جاہل ہوں، میں کرکٹر ہوں، میں کھلاڑی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا ہے. میں نے نیابت میں نے نائب امام پر سوال کیا ہے کہ نائب امام کیسے کہہ سکتے ہیں. اس کا جواب آپ میں دے رہا ہوں نا. جواب لو. حدیث دیجیے نا. حدیث دیجیے، سوال نہ کریے کہ غیبت صغریٰ کب سے اسٹارٹ ہوئی، غیبت کبریٰ کیا ہے، وہ نہ بتائیے نا. کرکٹر بھائی کرکٹر اور اوئے کر کے بات نہ کریے. نہیں یہ لفاظی والی لینگویج نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ میں تو آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ کو کتابوں کے نام یاد ہونے چاہیے.
نہیں نہیں مجھے نام یاد ہے کتابوں کے، وہ مت میں بتائیے، آپ یہ بتائیے کہ میں اس موضوع پہ اتنا میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں، میں بہت نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہوں، مگر یہ موضوع میرے لیے اتنا حساس ہے کہ آپ نے مجھے اس منزل پہ آنے کے لیے مجبور کر دیا. آپ سنیے، آپ دلیل سنیے. اتنا آپ کے لیے اتنا وہ ہو گیا کہ جو ہے اتنا وہ آپ پریشان ہو گئے. جی اب نیابت امام آپ پر یہ بتائیے دلیل سنیے. نائب امام پر دلیل. ہاں نائب امام پہ دلیل سنیے. غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ یہ دو امام کی زندگی کے دو حصے ہیں. غیبت صغریٰ وہ ہے کہ جس میں نیابت خاصہ کا دور تھا. نیابت خاصہ مطلب 4 امام کے وہ سفراء تھے، وہ نواب تھے کہ جن کے ذریعے سے امام اپنے احکام اپنے چاہنے والوں تک پہنچاتے تھے. پتہ ہے نا؟ اسے کہتے ہیں نائب خاص. اسے کہتے کتاب کا نام لکھو اور جا کے حوالہ پڑھو اگر کتاب آپ کو مل جائے کہیں، یا جناب استاد کہتے ہیں نا ان سے جا کے پتہ کرنا. دعوائے سفراء فی غیبت الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہوا ہے. جا کر دونوں کی تعریف پڑھیے کہ نیابت خاصہ اور نیابت عامہ میں فرق کیا ہوتا ہے. نیابت الخاصہ فی المقام ہی استنابت الامام شخصا لایصال اقوالہ و اوامرہ لاتباعہ واخذ الحقوق الشرعیہ وهذا المعانی ترادفها السفارہ. غیبت امام میں غیبت صغریٰ کے زمانے میں جنہیں امام نے اپنا نواب معین کیا تھا، جنہیں امام نے اپنا نائب قرار دیا تھا، کس لیے؟ اس لیے لایصال اقوالہ و اوامرہ لاتباعہ واخذ الحقوق الشرعیہ، تاکہ وہ ہمارے اقوال کو ہمارے چاہنے والوں تک پہنچائیں، ہمارے اوامر کو ہمارے اتباع تک پہنچائیں اور حقوق شرعیہ کو اخذ کر سکیں. یہ ہے نواب خاصہ. اسی کے نیچے ایک لائن اور لکھی ہوئی ملے گی آپ کو اسی صفحے پر، جس پر لکھا ہوا نیابت العامہ. نیابت عامہ کسے کہتے ہیں؟ فہیا استنابت الامام کلو وجدت فیہ صفات لمنصب القضاء والافتاء بالاخذ والاستنباط من کتاب اللہ والروایات الماثورہ عن الائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام. غیبت صغریٰ میں جو تھی وہ تھی نیابت خاصہ، جو صرف 4 لوگوں سے مخصوص تھی، اور امام نے غیبت میں جاتے ہوئے کہا کہ اب ہمارا کوئی نائب خاص نہیں ہوگا. اب غیبت کبریٰ 329 ہجری. پھر کان کھول کے سنیے کتنی پہلے سرکار میں تو وہ سب آپ مت بتائیے، صرف حدیث چاہیے ڈائریکٹ. ارے حدیث ہی دے رہے ہیں نا یہ سب مت دیجیے آپ نالج ہمیں. ہاں یہ نہ بتائیے میم. 329 ہجری میں مولا جلد 12 ہی کھولے بیٹھے پوری ہم. 329 ہجری میں مولا پردہ غیبت میں پہنچے. اب نیابت عامہ کا دور شروع ہوتا ہے. جب امام غیبت میں چلے گئے تو اس وقت کون ایسا تھا کہ جو لوگوں کو بتا سکے کہ حلال کیا، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے؟ کون تھا؟ ہاں ٹھیک ہے. کون تھا؟ غیبت کبریٰ میں جانے میں کیا کتابیں اس وقت لکھی نہیں آ چکی تھی؟ ارے کتابیں تو لکھی جا چکی تھی بھیا. کیا گھاس کھودنے والا بھی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ کون تھا بتانے والا؟ نہیں لکھی نہیں. جو چھٹے امام اتنی تعلیم دے کے گئے، 8ویں امام تعلیم دے کے گئے، وہ کتابیں نہیں لکھی جا چکی. سب کو دے دی تھی کیا تعلیم؟ چلیے اس دور کا جو کھیتی کرنے والا تھا، جو اس دور کا مزدوری کرنے والا تھا، جو اس دور کا رکشا چلانے والا، جو اس دور کا جو بھی تھا، وہ تو نہیں جانتا تھا پڑھنا لکھنا. وہ کیسے کرتا؟ تو اس کے بعد جو ان کا دور آیا، شیخ صدوق کا دور آیا، اور جو ہے ان کا یعقوب کلینی کا دور آیا. اور اس کے بعد یعقوب کلینی کو کہاں لے کے آ رہے شیخ صدوق کے بعد؟ یار آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں دین کا. نہیں میں بول رہا ہوں کہ جو یہ عالم دین جو گزرے ہیں، نام یاد ہونا کافی نہیں ہوتا. کتنے قرون ہیں ہمارے علماء کے؟ کتنے قرون ہیں؟ نہیں یہ سنیے، ادھر سنیے، پہلے ادھر سنیے ہماری بات سنیے. لیس لک بہ علم. ٹھیک ہے. امام کے غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد شیخ صدوق وہ پہلے مرجع بنے کہ جو لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز بتانے لگے، ازرو قرآن و ازرو حدیث اور شیخ صدوق کی کتاب میں نام لکھ کر کے نہیں آیا. جی اب سنیے، میں نائب کہاں سے ثابت کر رہا ہوں. اب لکھیے حوالے لکھو. حوالے نائب کہاں سے آیا؟ ریکارڈ ہو رہا ہے تو حوالے کون سی بات؟ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169. اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 67 میں کیا ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر. اردو ترجمہ بتا رہے نا آپ، اردو ترجمہ. ایک بات سنیے. ہلو نہیں یہ جو آپ نے بتایا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169. ہاں آپ بتائیے کیا کہہ رہے تھے. پہلے حوالے تو سن لیں یار. آپ کو تو میرے خیال سے بات ہی نہیں کرنا آتا. نہیں آپ بتائیے. تو اس میں تو آپ کچھ اور بتا رہے ہیں 169. اس میں تو حدیث ہی دوسری لکھی ہوئی ہے. میں یہ دوسری حدیث، یہ ایک حدیث نہیں ہے. آپ کو ساری حدیثوں کے حوالے دیے جا رہا ہوں. آپ ان کو سن کیوں نہیں رہے ہو بھائی؟ ہاں جی سنیے. ان الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام من کان منکم
ممن قد روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. حدیث لکھی ہے نہیں یہ نہیں لکھی. آپ کو تو عربی پڑھنی نہیں آتی, آپ نے تو خالی اردو کی کتابات میں لے رکھی ہے, چونکہ وہی پڑھ سکتے ہو آپ. سنو, نہیں یہ نہیں لکھی اس میں. ہاں میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک مشورہ. نہیں اس میں نہیں لکھی. اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے محمد سے مروی ہے کہ میں نے امام علی رضا سے امام رضا علیہ السلام کو حشام بن الحکم اور حشام بن سالم کے متعلق لکھا کہ وہ جسم اور صورت کے قائل ہیں. حضرت نے جواب میں لکھا کہ حیران لوگوں کی حیرت کو چھوڑو اور شیطان کے متعلق خدا سے پناہ مانگو. سمجھ رہے یہ لکھا ہے اس میں تو سفر نمبر 169 پہ جلد دیکھ کے. اردو قاعدہ پڑھا ہے میرے بھائی, میرے جگر, میرے بھائی, میں آپ کو کیا کہوں, مجھے آپ پہ محبت آ رہی ہے, واقعی مجھے آپ پہ محبت ہو رہی ہے. نہیں آپ محبت سے نہ یہ آپ محبت سے نہیں سرکار, بات محبت کی نہیں ہے. بات سنیے, آپ کو اچھی بات ہے کہ آپ غور و خوض کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, مگر میرے بھائی میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے. یہ آپ عربی عبارت بتا رہے ہیں, عربی جلد کا بتا رہے ہیں آپ. جی میں یہ تو عربی پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائی آپ کو. آپ پلیز ذرا کوشش کریں, سمجھنے کی صلاحیت. خالی اردو والی باتیں پڑھ لینے سے کیا ہو جاتا ہے, جتنا معیار ہے اتنا بولنا چاہیے. دوسری حدیث سنیے آپ, ٹھیک ہے. وَأَنْهُ أَيْضًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ, تو اس کا ترجمہ بھی تو بتائیے. حدیث جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی بتاتے رہیے ساتھ میں, وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. سنیں گے تو میں تب بتاؤں گا نا, آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو میں کیا بتاؤں. نہیں میں سن رہا ہوں, آپ اس کا جو آپ نے سنی ہماری بات جو آپ نے تیار ہوں گے بھائی, میں جبھی تو بتاؤں گا. مجھے واقعی اچھا بھی لگا آپ سے, لیکن میں نہیں اچھا لگتا ہے بات کر کے لوگوں, ایسا نہیں ہے. ہم کو بہت اچھا لگتا ہے روز بات کر کے علم لینے میں, ہم لوگ تو بھائی کیا ہے طالب علم ہے, سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو اور ذرا سا ایک کوشش کریے, ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے حدیث بتائی ہے اس کا ترجمہ بتا دیجیے میں ایک بار. ہاں میں یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. یہ چھٹے امام سے حدیث ہے, منقول ہے فی روایت منقولہ عن امام صادق صرح عندما لستم. ایک منٹ ہولڈ کریے, کٹ نہیں کریے گا. ایک منٹ ہولڈ کریے گا, ایک منٹ ہولڈ کریے, ایک منٹ ہولڈ کریے, کال کٹ نہیں کریے گا. ایک منٹ کال کٹ نہیں کریے گا, ایک منٹ لمبا ہو جائے گا, مجھے دوسرے بھی کام ہوتے ہیں. نہیں ایک منٹ رکیے. اور ایک بات اور سن لیجیے, میں کوئی آپ کو کوئی نیچا دکھانے کے لیے یا آپ کی حسد کرانے کے لیے میرا امام جانتے کوئی قصد نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اصلاح ہونی چاہیے اور کوئی اختلاف نہیں رہنا چاہیے بھائیوں کے درمیان. میرا صرف مقصد یہ ہے. سنیے حدیث. ہاں تو وہ سنیے, تو ایک کال آ رہی ہے, آپ ایک منٹ کے لیے ہولڈ کریے, کال کٹ نہیں کریے آپ. ارے بھائی مجھ سے کل میں نے اس لیے کہا تھا فری ہو کے کریے گا آپ. نہیں ارے بھائی صاحب وہ ایک پیرنٹ کی کال آ رہی ہے. چلو آپ فری ہو لو, میں کرتا ہوں پھر. نہیں آپ بات کریے, ابھی بولیے, آپ بولتے رہیے, ایک منٹ ہولڈ کریے بس. یار اب ان سے باتیں. The person you are speaking with has